اچھا سوچئے ایک ایسی داستان جہاں ایک عظیم سلطنت کا شہنشاہ بالکل کسی عام مفلس کی طرح زندگی گزار رہا ہو۔ یقین کرنا مشکل ہے نا؟ آج کے اس تجزیے میں ہم اسی عجیب و غریب تاریخی تضاد کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو بنا کسی دیر کے آئیے سیدھا شروع کرتے ہیں۔ اب ذرا اس بات پر غور کیجیے۔ ایک طرف 13ویں صدی کا ہندوستان، مطلب ایک وسیع و عریض رقبہ، دولت کے انبار، اور دوسری طرف ان کا اپنا شاہی محل۔ محل کیا، بس ایک عام سا گھر۔ وہاں نہ کوئی خدمتگار، نہ نوکروں کی فوج، یہاں تک کہ اس عظیم سلطنت کی ملکہ وہ خود چولہے کے سامنے بیٹھ کر روز کا کھانا پکا رہی ہیں۔ ایک طرف آدھی دنیا پر راج اور اندر گھر کا یہ حال، واقعی کمال کا تضاد ہے۔ تو کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ کسی بھرے دربار یا میدان جنگ سے نہیں، بلکہ ایک بالکل عام سے اور تھوڑے تکلیف دہ گھریلو واقعے سے۔ ملکہ چولہے پر گرما گرم روٹیاں اتار رہی ہیں اور اچانک ان کا ہاتھ گرم توے سے چھو جاتا ہے۔ درد کے مارے ان کے منہ سے چیخ نکلتی ہے، اوئے اللہ! اور ٹھیک اسی وقت دوسرے کمرے میں سلطان شاہی کاموں سے دور قرآن مجید کی کتابت میں مگن ہیں، لیکن اپنی بیگم کی آواز سن کر وہ فوراً اپنا یہ مقدس کام روک دیتے ہیں۔ ان کے پاس آ کر سلطان کا پہلا سوال کیا تھا؟ بس اتنا سا، کیا بات ہے ملکہ، تمہارے ہاتھ کو کیا ہوا؟ یہ چھوٹا سا سوال ان کے نرم دل اور ان کی ہمدردی کی پوری گواہی دیتا ہے۔ ہمیشہ یہی تصور ہوتا ہے نا کہ بادشاہ تو ملکی مسائل میں الجھے ہوں گے، انہیں عام باتوں سے کیا واسطہ؟ مگر یہاں کہانی بالکل مختلف ہے۔ سلطان فوراً اپنی عبادت جیسی مصروفیت چھوڑ کر بھاگے آتے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ ان کی ملکہ کو آخر کیا تکلیف پہنچی ہے۔ اور جواب میں ملکہ کیا کہتی ہیں؟ کیا کہوں بادشاہ سلامت، روٹی اتار رہی تھی، توے سے ہاتھ جل گیا۔ یہ الفاظ سن کر ایسا لگتا ہے جیسے شاہی جاؤ جلال نام کی تو کوئی چیز وہاں تھی ہی نہیں۔ ایک اتنی بڑی سلطنت کی ملکہ کی زندگی کسی بھی عام اور غریب گھرانے کی عورت کی طرح کتنی سخت محنت سے بھری ہوئی تھی۔ یہ ان کی روزانہ کی حقیقت تھی۔ اب ہاتھ جلنے کے بعد روز کے کام کرنا تو تقریباً ناممکن سا ہو گیا تھا، تو انہوں نے ایک بہت ہی پریکٹیکل اور سچ پوچھیں تو بالکل سمپل سی درخواست کی۔ اب کھانا کون پکائے گا؟ مہربانی فرما کر کچھ دنوں کے لیے ایک خادمہ رکھ لیجئے جب تک میرا ہاتھ ٹھیک نہ ہو جائے۔ ذرا سوچئے اس بات پر۔ یہ اس عورت کی مانگ ہے جس کے شوہر کے قدموں میں پورے ملک کے خزانے بھرے پڑے تھے۔ یہ کسی عیش و عشرت کے لیے نہیں مانگی گئی، بس ایک عارضی ضرورت تھی تاکہ بس گھر کا نظام چل سکے۔ لیکن سلطان کا اس چھوٹی سی گزارش پر جو جواب تھا وہ کسی کو بھی حیران کر دے۔ انہوں نے فرمایا، میری اتنی آمدنی کہاں جو خدمہ رکھ سکوں؟ 6 مہینے میں مشکل سے ایک کلام پاک کی کتابت کر پاتا ہوں۔ ایک سیکنڈ کے لیے ٹھہریے اور اس بات پر غور کیجیے۔ ہندوستان کا وہ عظیم شاہنشاہ جس کے ایک اشارے پر سب کچھ فراہم ہو سکتا تھا، وہ 6 مہینے تک صرف اور صرف اپنے ہاتھ کی کمائی پر گزارا کر رہا تھا۔ ان کے پاس اپنی اتنی ذاتی گنجائش ہی نہیں تھی کہ ایک عارضی خدمہ کو اجرت دے سکیں۔ بالکل ناقابل یقین۔ یہ صورتحال ایک بڑی سیدھی سی بات اٹھاتی ہے نا؟ ملکہ نے پوچھا، شاہی خزانہ آپ کے قبضے میں ہے، آپ اپنی ضرورتوں کے لیے کچھ رقم اس میں سے کیوں نہیں لے لیتے؟ اور سچ بات تو یہ ہے کہ آج اگر کوئی بھی اس کہانی کو سنے تو اس کے ذہن میں بھی بالکل یہی سوال آئے گا۔ جب پورے ہندوستان کی دولت پر آپ کا اختیار ہے تو ایک معمولی سی خادمہ کو پیسے دینا آخر کون سا بڑا مسئلہ تھا؟ اور ٹھیک یہاں اس کہانی کا اصل اخلاقی پہلو سامنے آتا ہے۔ سلطان نے صرف ایک لفظ کی بنیاد پر اپنا فیصلہ سنایا، اور وہ لفظ تھا آمین۔ انہوں نے بالکل واضح کر دیا کہ وہ اس خزانے کے مالک ہرگز نہیں ہیں، وہ صرف ایک محافظ ہیں، ایک ٹرسٹی ہیں۔ ان کا یہ مضبوط عقیدہ تھا کہ شاہی خزانہ دراصل عوام کی امانت ہے۔ ایک اکیلا پیسہ بھی اپنی ذاتی ضرورت یا اپنی کسی تکلیف کو دور کرنے کے لیے نکالنا ان کے نزدیک ایک شدید خیانت تھی جس کا انہیں کوئی حق نہیں تھا۔ اب دیکھیں، جب نیت اتنی سچی اور بے داغ ہو تو کسی شکایت کی گنجائش خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ ملکہ نے ان کی اس صبر و شکر کی بات کو خاموشی سے تسلیم کر لیا۔ مگر کہانی کا سب سے خوبصورت حصہ یہ ہے کہ سلطان صرف باتیں بنا کر خاموش نہیں بیٹھ گئے۔ اس طاقتور شہنشاہ نے اپنی عظیم حیثیت کو بالکل بالائے طاق رکھا اور آگے بڑھ کر خود گھریلو کاموں میں ملکہ کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ گھر کا مسئلہ بھی حل ہو گیا اور عوام کی امانت میں خیانت بھی نہیں ہوئی۔ اب اگر اس گھریلو واقعے سے تھوڑا پیچھے ہٹ کر تاریخی حقیقت کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ داستان کسی افسانے کی نہیں ہے، یہ سلطان ناصر الدین کی اصل زندگی ہے۔ 1246 میں اپنے والد سلطان شمس الدین التتمش کی وفات کے بعد انہوں نے دہلی کا تخت سنبھالا اور ٹھیک 20 سال یعنی 1266 تک پورے ہندوستان پر پورے اقتدار کے ساتھ حکومت کی۔ 20 سال کی ایسی طویل حکمرانی جہاں طاقت کا ایک بار بھی غلط استعمال نہیں ہوا۔
سلطان ناصر الدین کی اس 20 سالہ حکومت نے آنے والی نسلوں کے لیے واقعی ایک بے مثال میراث چھوڑی ہے۔ مطلق طاقت ہونے کے باوجود انہوں نے جان بوجھ کر بالکل غریبوں جیسی سادہ زندگی گزاری۔ تاریخ گواہ ہے کہ وہ نہایت پرہیزگار اور خوش اخلاق تھے، لیکن اصل سبق جو وہ دے گئے وہ یہ ہے کہ اقتدار میں رہتے ہوئے بھی اعلیٰ کردار کسی بھی مادی دولت سے لاکھ درجے زیادہ قیمتی ہے۔ انہوں نے اپنی ذات کے لیے کبھی بھی شاہی خزانے کا ذرہ برابر ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا۔